ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ حصول برکت کے لیے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ ہمارے اور ساری کائنات کے آقا و مولا حضور اکرم سید عالم نور مجسم ارواحنا فدا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پر نور بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پچھلے جمعہ میں حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان کی حیات طیبہ کے کچھ روشن پہلوؤں کو میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا، اور اس عظیم ہستی کا عرس پاک بھی آنے والے جمعہ کے دن ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس مقدس موقع پر اس ذات بابرکات کی شان میں کچھ پیش کرنے کے لیے میں حاضر نہ رہوں، تو اپنا یہ فرض ابھی ہی ادا کر دوں، کیونکہ اپنے محسن کے احسان کا شکریہ ادا کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ان کی مدح و ثنا کی جائے اور ان کی تعریف و توصیف کی جائے۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو تمام اہل سنت و جماعت پر بہت بڑا احسان ہے کہ فتنوں کے دور میں انہوں نے قرآن و سنت کی روشنی میں حق کو حق اور باطل کو باطل کہہ کر کے بے شمار لوگوں کے ایمان کی حفاظت کا سامان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا عالی مقام اور بڑا عظیم رتبہ عطا فرمایا تھا۔ یہ تو سب جانتے ہیں کہ حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت 14ویں صدی کے مجدد ہیں، اور یہ بھی آپ حضرات کو پتہ ہے کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجدد کسی 1 2 یا 5 10 20 نے مل کر کے نہیں کہا ہے، بلکہ جب ہندوستان کی سرزمین پر صلح کلیت کا جو ایک گڑھ تھا ندوہ کے نام سے، اس کے رد میں پٹنہ کی سرزمین پر سن عیسوی 1900 کے اندر ایک کانفرنس ہوئی تھی۔ اس کانفرنس کے اندر کتنی عوام تھی اور کتنے علماء تھے اس کا صحیح اندازہ تو کیا لگایا جا سکے، اتنا معلوم ہوتا ہے کہ اس کانفرنس کے اندر شریک ہونے والے علماء کی تعداد، علماء کرام و مفتیان کرام کی تعداد 1000 بتائی جاتی ہے۔ 1000 علماء کرام اور مفتیان اعظام ہندوستان بھر سے وہاں پر جمع ہوئے تھے، اور عوام تو اتنی زیادہ تھی، ایک تبصرہ کرنے والے نے تو یہاں تک لکھا کہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر دیکھ کر کے ایسا لگتا تھا کہ 1/3 دنیا جو ہے وہ اس پروگرام میں سمٹ کر کے آ گئی ہے۔ اتنا عظیم مجمع اور اتنے سارے علماء و مشائخ کے جو ہے ہجوم کے اندر علامہ عبد المقتدر بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرضوان 14ویں صدی کے مجدد ہیں۔ سارے علماء مشائخ مفتیان کرام نے اس آواز پر لبیک کہا، اور سب نے اعلیٰ حضرت کو 14ویں صدی کا مجدد تسلیم کیا۔ تو یہ اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مجددیت ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں یہ بھی یاد رکھیں کہ مجدد کا مقام و رتبہ کتنا بلند ہوتا ہے۔ شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ زمانے کے اندر جتنے بھی اہل ایمان ہیں ان کو جتنا فیض ملتا ہے، جتنی برکتیں ملتی ہیں، سب مجدد کے وسیلے سے ملا کرتی ہیں۔ فرماتے ہیں چاہے وہ اقطاب ہوں،
اوتاد ہوں، نقبہ ہوں یا نجبہ ہوں، جو بھی اولیاء کرام ہیں جتنا فیض پاتے ہیں اس زمانے کے اندر وہ مجدد کے وسیلے سے فیض پاتے ہیں۔ تو اسی معلوم ہوتا ہے کہ جو صدی کا مجدد ہوا کرتا ہے وہ اپنے زمانے کے اولیاء کا بھی سردار ہوا کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا عظیم رتبہ آپ کو عطا فرمایا۔ یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ ولی اسی کو سمجھتے ہیں جو کرامتیں دکھائے اور حیرت انگیز باتیں جس سے ظہور کے اندر آئے، ورنہ صحیح معنوں کے اندر ولی کی کرامت کیا ہے؟ حضور سیدی سرکار غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ولی کی کرامت یہ ہے کہ اس کا کوئی بھی فعل اللہ کے رسول علیہ السلام کے فرمان کے خلاف نہ ہو، اس کا ہر فعل اللہ کے رسول علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ٹھیک اترے، یہ ولی کی کرامت ہے۔ اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کرامت آپ کو دیکھنا ہو تو یہ کرامت ہفتوں اور مہینوں میں نہیں اور دنوں کے اندر نہیں بلکہ ہر گھڑی یہ کرامت اعلیٰ حضرت سے صادر ہوتی تھی کہ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ شریعت مطہرہ کے بندنوں کے اندر بنا ہوا تھا، آپ کا کوئی بھی قدم سنت رسول کے خلاف کبھی نہیں اٹھا کرتا تھا۔ جیسا کہ علامہ ابن العربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا تھا کہ ہواؤں میں اڑنا، پانی پہ چلنا، لوگ اس کو کرامت کہتے ہیں، لوگوں میں اس کو کرامت کہا جاتا ہے۔ یہ ایک حصی کرامت ہوتی ہے، لیکن معنوی کرامت یہ ہے کہ بندہ شریعت کے واجبات کی پاسداری کرے، بری باتوں سے پرہیز کرے، شریعت کے احکام پر چلے۔ فرماتے ہیں لوگ جس کو کرامت سمجھتے ہیں ہو سکتا ہے وہ کرامت نہ ہو، وہ کوئی مکر اور دھوکہ ہو، لیکن شریعت پہ چلنا یہ ایسی کرامت ہے اس کے اندر کبھی دھوکہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اگر کوئی بندہ شریعت مطہرہ کے اوپر گامزن ہوتا ہے تو آپ سمجھ جائیں اس میں کوئی مکر نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنی بارگاہ کے لیے چن لیا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی آپ پڑھ کر کے دیکھ لیں، آپ کو یہ کہیں پر بھی ایک ایسا نقطہ نہیں ملے گا کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی قدم شریعت کے خلاف اور سنت کے خلاف اٹھاؤ۔ اور کیسے ہو سکتا ہے؟ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ آپ کے دادا جان علامہ رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو خود اپنے زمانے کے بہت بڑے ولی تھے، اتنے بڑے ولی تھے، ایک بار بیروت شریف کی سرزمین پر راہ سے گزر رہے ہیں، کسی عورت نے اوپر مکان سے، کافرہ عورت نے آپ کے اوپر رنگ پھینک دیا۔ اب مریدین جلال میں آئے کہ جا کر کے اس کو جو ہے وہ سزا دے، آپ نے منع فرما دیا۔ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی، اللہ اس نے مجھے رنگا ہے تو اس کو رنگ دے۔ اللہ کے ولی نے دعا کی، وہ عورت آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی۔ اس نے تو دنیا کے رنگ سے آپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے رنگا تھا، لیکن اللہ والوں کی یہ شان ہے، آپ نے ایسی دعا دی تو نے میرے اوپر دنیا کا رنگ لگایا، اللہ تعالیٰ نے تیرے اوپر ایمان کا رنگ چڑھا دیا۔ اور پھر اتنے پائے کے بزرگ جب آپ کے بیٹے علامہ نقی علی خان جو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم ہیں، انہوں نے ایک بار ایک خواب دیکھا تو اپنے والد محترم یعنی اعلیٰ حضرت کے دادا علامہ رضا علی خان کی بارگاہ میں گئے اور جانے کے بعد نے بتایا کہ والد محترم میں نے آج ایسا خواب دیکھا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کے دادا نے اس خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسا فرزند، ایک ایسا نیک بچہ تمہیں عطا فرمائے گا جو علم کا دریا ہوگا، علوم کا دریا ہوگا اور مشرق سے لے کے مغرب تک اس کی شہرت ہوگی۔ بتاؤ ابھی اعلیٰ حضرت پیدا بھی نہیں ہوئے اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا جان ابھی سے دیکھ رہے ہیں کہ میرا پیدا ہونے والا پوتا مشرق اور مغرب کے اندر کتنی شہرتوں اور عظمتوں کا حامل ہوگا۔ اور جب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی تو علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے بیٹے امام احمد رضا کو جب اپنے والد کی بارگاہ میں لے کر کے گئے، جب دادا نے پوتے کو گود میں لیا تو گود میں لے کر کے دادا نے یہ جملہ کہا تھا کہ یہ وہ بچہ ہے کہ دنیا اس کے چشمے عرفان سے سیراب ہوگی۔ بتاؤ آج کتنا زمانہ گزر گیا، اس ولی نے اپنی زبان مبارک سے یہ جملہ کہا تھا۔ آج اعلیٰ حضرت کے وصال کو بھی 104 سال ہونے جا رہے ہیں، اور اس وقت بھی جب اعلیٰ حضرت اپنی حیات طیبہ میں ظاہری حیات میں موجود تھے تب بھی دنیا سیراب ہوئی، صدی گزر گئی، لوگ سیراب ہو رہے ہیں، اور نہ جانے کتنی صدیوں تک اعلیٰ حضرت کا چشمہ عرفان ہے جس سے لوگ سیراب ہوتے رہیں گے۔ عزیزان مکرم،
اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ کو جب بندہ پڑھتا ہے، عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں بہت بڑے عالم تھے، لیکن جب آپ کی زندگی کو کوئی پڑھے گا تو اسے یہ سمجھ میں آئے گا آپ جتنے بڑے عالم تھے اتنے ہی بڑے اللہ کے ولی بھی تھے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں شریعت پہ چلنے والا عالم اگر ولی نہیں ہے تو پھر دنیا کے اندر ولی کون ہوگا؟ اور پھر اعلیٰ حضرت کی حیات طیبہ کا عالم تو یہ ہے کہ آپ کے پڑوس کے اندر جو حاجی صاحب رہا کرتے تھے وہ ایک بار انہوں نے اپنے ہاتھوں میں جھاڑو لی اور اعلیٰ حضرت کے آستانے پہ جھاڑو لگانے لگے۔ سید قنات علی نے جب دیکھا، کہا آپ اتنے بزرگ ہیں، بڑھاپے کے عالم کے اندر آپ جھاڑو لگاتے، اچھا نہیں لگا، یہ جھاڑو ہمارے حوالے کر دے۔ تو انہوں نے کہا کہ سنو، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ عمر کے اندر مجھ سے چھوٹے ہیں، میں عمر میں بڑا ہوں، لیکن سنو میں اس آستانے پہ جو جھاڑو لگا رہا ہوں یہ میرے لیے فخر کی بات ہے، کیونکہ میں نے ان کا بچپن بھی دیکھا ہے، میں نے اعلیٰ حضرت کی جوانی بھی دیکھی ہے، اور میں نے اعلیٰ حضرت کا بڑھاپا بھی دیکھا ہے۔ اگر آج ہم کتابوں میں پڑھ کر کے کچھ بیان کریں تو ہو سکتا ہے لوگ کہیں کہ عقیدت کے اندر، تعریف کے اندر لوگوں نے لکھ دیا ہوگا، لیکن وہ بندہ کہہ رہا ہے جس نے بچپن بھی دیکھا ہے، جوانی بھی دیکھی ہے اور بڑھاپا بھی دیکھا ہے۔ بڑھاپے اور جوانی میں تو کچھ بات سمجھ میں آتی ہے، بچپنا تو پھر بچپنا ہوتا ہے، لیکن حاجی صاحب نے سید قناعت علی سے کہا میں نے ان کو بچپن کے اندر بھی یکتا روزگار پایا، جوانی میں بھی یکتا روزگار پایا، اور بڑھاپے میں بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ یکتا روزگار ہے۔ اس کے بعد میں حاجی صاحب نے کہا کہ بڑھاپے میں تو ہر کوئی بزرگ بن جاتا ہے، میں نے ان کو بچپن، جوانی اور بڑھاپے ہر عمر کے اندر بزرگ ہی بزرگ پایا ہے میں نے، تو میرے لیے فخر کی بات ہے کہ میں ان کے آستانے پہ جھاڑو لگاؤں۔ تو حضرات مکرم، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مقام و رتبہ عطا فرمایا، بعد میں عقیدت مندوں کی تعریف کی وجہ سے جھوٹا پروپیگنڈا نہیں کیا گیا، بلکہ جنہوں نے ان کی حیات طیبہ کو شروع سے لے کے آخر تک دیکھا تھا وہ گواہی دے رہے ہیں۔ اور اس کا اندازہ آپ اس سے بھی تو لگا سکتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف ابھی 22 سال کی تھی۔ 22 سال کی عمر ہوتی کیا ہے؟ بہت سارے لوگ تو 22 سال کی عمر تک گلیوں میں کھیلنے کی عمر سمجھتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت کی عمر شریف جب 22 سال کی ہوئی، اپنے والد محترم علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ اس زمانے کے ولی کامل، پیر کامل، شہنشاہ ماریرہ، آل رسول ماریروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں جب مرید ہونے کے لیے حاضر ہوئے، آل رسول سید آل رسول ماریروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مرید بھی بنایا اور مرید بنا کر کے خلافت بھی عطا فرما دی۔ تو اس وقت سارے لوگ حیران و پریشان تھے، اس بارگاہ کا معمول یہ ہے، لوگ دور دور سے آتے ہیں، ان کو اندر بٹھایا جاتا ہے، چلہ کروایا جاتا ہے، سالوں سال تک وہ عبادت و ریاضت کرتے ہیں، اور جب ان کا دل بالکل ستھرا ہو جاتا ہے تب جا کر کے انہیں خلافت سے نوازا جاتا ہے۔ یہ ابھی نوجوان آیا اور ابھی ان کو خاتم الاکابر نے ابھی اسی وقت ان کو خلافت عطا فرما دی۔ اللہ اکبر! اب کسی کی ہمت نہیں تھی کہ آگے بڑھ کے سوال کریں، لیکن شاہ ابو الحسین نوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے سچے جانشین، انہوں نے پوچھ لیا حضور آپ کی بارگاہ کا یہ طریقہ تو نہیں ہے کہ آپ کی بارگاہ میں کوئی آئے اس کو آپ مرید بنا کے فوراً خلافت عطا فرما دے، آج تو بڑی عجیب چیز دیکھنے کو مل رہی ہے۔ تو آل رسول سید آل رسول ماریروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو اپنے زمانے کے ولی کامل ہے، انہوں نے کہا کہ سنو، لوگ آتے ہیں، ان کا دل میلا کچیلا ہوتا ہے، ان کو ریاضت کرانا پڑتا ہے، مجاہدہ کرانا پڑتا ہے، چلہ کرانا پڑتا ہے تاکہ ان کے دل کا میل دھل جائے اور وہ خلافت کے لائق ہو سکے۔ لیکن احمد رضا یہاں پہ آئے ہیں تو اتنا سترا دل لے کر کے آئے ہیں، اب مزید ان کو چلہ کرانے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں اتصال نسبت کی ضرورت تھی، وہ نسبت میں نے عطا کر دی۔ اور اس کے بعد میں سید آل رسول ماریروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک جملہ کہا جس سے اعلیٰ حضرت کی عظمتوں کو ساری دنیا نے جان لیا اور ساری دنیا سمجھ گئی کہ وقت کا ولی کامل جس پہ ناز کر رہا ہے اس کا مقام و رتبہ کتنا ہوگا۔ فرمایا مجھے یہ فکر ستاتی تھی کل قیامت کے دن مولا مجھ سے پوچھے گا مولا علیہ رسول تو میرے لیے کیا لے کر کے آیا ہے، میں سوچتا تھا رب کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا، آج میری یہ فکر دور ہو گئی ہے، کل قیامت کے دن میرا مولا اگر مجھ سے پوچھے گا آل رسول بول میرے لیے کیا لایا ہے، میں احمد رضا کو پیش کر دوں گا، اے مولا تیری بارگاہ میں احمد رضا لے کر کے آیا ہوں۔ بتاؤ خاتم الاکابر جس کے اوپر فخر کر رہے، ورنہ
سید آل رسول ماریروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کوئی معمولی ولی نہیں ہے، اتنے پائے کے بزرگ بڑے بڑے اولیاء کرام ان کے در پر حاضری دیتے تھے، ان کے پاس عبادت، ریاضت، تقوی، طہارت، پرہیزگاری کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن انہوں نے اپنی تقوی، پرہیزگاری اور طاعتوں پہ ناز نہیں کیا، اگر ناز کیا تو اپنے مرید صادق اعلیٰ حضرت سرکار پہ ناز کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دولت کو انہوں نے اپنی سب سے بڑی دولت سمجھا، اور دیکھنے والوں کا یہ بیان ہے جب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیر و مرشد سید آل رسول رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ خانقاہ میں گئے، تھوڑی دیر کے بعد میں دونوں جب باہر تشریف لائے تو تھوڑی دیر کے اندر اس ولی کامل نے اعلیٰ حضرت کو نوجوانی کے عالم کے اندر کتنا منور کر دیا۔ لوگوں کا بیان ہے جب باہر تشریف لائے تو دونوں کو ہم نے دیکھا تو ایسا لگ رہا تھا کہ دونوں آل رسول ماریروی ہے، ایک کی داڑھی سفید ہے اور ایک کی داڑھی کالی ہے، کالی اور سفید داڑھی سے پتہ چل رہا تھا یہ آل رسول ہیں اور یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا ہے، ورنہ دونوں کا چہرہ اتنا جگمگا رہا تھا کہ دونوں کے اندر تمیز کرنا مشکل ہو گیا تھا کہ آل رسول کون ہے اور احمد رضا کون ہے ان میں سے۔ یہ پیر کامل کا فیض ہوتا ہے، پیر کامل ایک نظر کے اندر کہاں سے کہاں پہنچا دیا کرتا ہے، اور یہ سچی بات ہے کہ اعلیٰ حضرت جوانی اور جوانی تو جوانی بچپن کے اندر بھی اللہ نے آپ کو وہ مقام و رتبہ عطا فرمایا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ مدرسے میں پڑھتے تھے اسی وقت سے شریعت پہ پورے طور پر چلتے تھے۔ سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نا کہ ولی کی کرامت یہ ہے کہ اس کا کوئی بھی فعل شریعت کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ رہے استاد کے پاس، ایک بچہ آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ استاد نے کہا جیتے رہو بیٹا۔ اب اپنے استاد کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت بچپن کے اندر عرض کر رہے ہیں، انہوں نے سلام کیا، سلام کا جواب یہ تو نہیں ہے جیتے رہو بیٹا، اسلام کے اندر سلام کا جواب تو وعلیکم السلام ہے۔ جب استاد نے سنا تو بڑے خوش ہوئے اور اعلیٰ حضرت کو دعاؤں سے نوازا۔ بچپن کے اندر شریعت کی باریکیوں کے اوپر آپ کی نظر تھی، یہی وجہ ہے کہ چھوٹی سی ننھی عمر کے اندر ایک بار جیسے بچوں کو روزہ رکھنے کا شوق ہوتا ہے، آپ کو بھی روزہ رکھنے کا شوق پیدا ہوا، آپ نے روزہ رکھ لیا، گرمی کا موسم، اور پھر گرمی کے اندر دوپہر کا وقت جب ہوا تو جانتے ہیں پیاس کی وجہ سے بچوں کے چہرے مرجانے لگتے ہیں۔ آپ کے والد محترم آپ کو بند کمرے میں لے کر کے گئے، فرنی دی اور کہا بیٹا اب اس کو کھا لو، کہا میرا روزہ ہے، کہا بچوں کا روزہ ایسے ہی ہوتا ہے، اب تمہاری افطاری کا ٹائم ہو گیا، کہا نہیں میں تو افطاری کا جب وقت ہوگا تبھی افطاری کروں گا، کہا کہ کھا لو بیٹا ابھی کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کہا چاہے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے جس کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے وہ خدا دیکھ رہا ہے۔ یہ بچپن کا عالم ہے اعلیٰ حضرت سرکار کا۔ اب اس کے بعد میں جو حیات طیبہ کے جو بزرگی کے ایام لوگوں کے سامنے آئے وہ تو ایک الگ بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ کے لیے جس کو چنتا ہے اس کو ایسے مراتب اور ایسے مناسب ہی عطا فرماتا ہے، اور حضرت مکرم اعلیٰ حضرت نے ساری زندگی اپنی دین متین کے لیے صرف کی۔ خود آپ فرماتے ہیں 3 کاموں کا مجھے بڑا شوق ہے، 3 کاموں سے مجھے دلچسپی ہے اور 3 کام ہی میں کرتا ہوں۔ یہ 3 کام کیا ہے؟ فرماتے ایک تو بد مذہبوں کا رد کرنا، اور دوسرا تحفظ ناموں سے رسالت، میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں پہ پہرا دینا، اور تیسرا فقہ حنفی شریعت مطہرہ کو پھیلانا، اس کی ترویج و اشاعت کرنا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی یہی خدمت انجام دیتے رہے، یہاں تک کہ آپ نے مشکل سے مشکل حالات کے اندر بھی کبھی اس سے جو ہے وہ پہلو طے نہیں کی۔ جب بریلی شریف کی سرزمین پر تفضیلیوں نے یہ دیکھا کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طبیب کے زیر علاج ہے اور وہ اندر کی صفائی کے لیے مسہل دوائیں دے رہا ہے، اور جب مسہل دوائیں دی جاتی ہیں تو انسان بڑا کمزور ہو جاتا ہے۔ جب صفائی کے دور سے طبیب گزارتے تھے تو بڑی کمزوری آ جاتی ہے، چلنا پھرنا دشوار ہو جاتا ہے۔ اب جب تفضیلیوں کو پتہ چلا انہوں نے مناظرے کا چیلنج کر دیا اعلیٰ حضرت سرکار کو۔ انہوں نے یہ سوچا کہ وہ کمزوری کی وجہ سے یا تو انکار کر دیں گے، اگر انہوں نے انکار نہیں کیا تو طبیب منع کر دے گا اور ہم اپنی فتح کا اعلان کر دیں گے، لیکن انہیں پتہ نہیں تھا انہوں نے کس شعر سنت کو جو ہے وہ للکارا تھا۔ مناظرے کا جب چیلنج دیا اعلیٰ حضرت سرکار نے ان کے مناظرے کے چیلنج کو قبول فرما لیا۔ اب جب طبیب کو پتا چلا تو طبیب نے کہا کہ حضور ایسی حالت کے اندر مناظرہ کرنا بہت زیادہ تکلیف کا باعث ہوگا، بڑا نقصان ہوگا، آپ ابھی مناظرے سے انکار کر دیں۔ اعلیٰ حضرت نے جو جملہ کہا اس سے آپ اندازہ لگائیں اللہ نے ساری زندگی آپ کو دین متین کی خدمت کے لیے جو ہے وہ لگا دیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ مناظرے سے فرار اختیار کر کے زندہ رہنا
یہ مجھے گوارا نہیں ہے، بلکہ مناظرہ کرتے ہوئے مر جانا یہ مجھے زیادہ پسند ہے۔ یعنی دین کی حفاظت کے لیے مناظرہ کروں میں، چاہے تکلیف ہو، میری جان چلی جائے، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، لیکن میں بد مذہبوں کو موقع دوں اور مناظرے سے فرار اختیار کروں، یہ میں کبھی بھی گوارا نہیں کروں گا۔ اور اعلیٰ حضرت کی پوری زندگی آپ دیکھیں، وہ اسی طرح شریعت مطہرہ کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہے، اور شریعت کا پاس و لحاظ تو اتنا زیادہ تھا کہ بڑے سے بڑے بزرگ کے سامنے بھی شریعت کی جب بات آ جاتی تھی آپ ذرہ برابر بھی توقف نہیں کرتے۔ جب آپ پیلی بھیت شریف تشریف لے گئے تو وہاں کے بڑے مشہور اللہ کے ولی بزرگ شاہ جی میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جب ان سے ملاقات ہوئی تو دیکھا کہ وہ بے پردہ عورتوں کو لے کر کے مرید کر رہے ہیں۔ اب یہ شریعت کے اندر جائز تو نہیں ہے، آج کل بھی بہت سارے ڈھونگی لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ جو ہے وہ شریعت کے خلاف ایسے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، خاص طور سے بے پردہ عورتیں ان کے پاس میں جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار سے یہ پوچھا گیا پیر کس کو بنانا چاہیے؟ آپ نے 4 شرطیں بتائی، 4 شرطیں جس کے اندر پائی جائیں گی وہی پیر بنانے کے لائق ہے، اور اگر یہ شرطیں اس میں نہیں پائی جا رہی ہے وہ پیر نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کا سلسلہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک متصل ہو، ملا ہوا ہو، یہ پہلی شرط ہے۔ اگر پیر بنانا ہو تو پہلی شرط یہ دیکھی جائے، اور دوسری شرط یہ ہے سنی صحیح العقیدہ ہو، گمراہ بد مذہب نہیں ہونا چاہیے اور بے دین نہیں ہونا چاہیے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ اتنا علم رکھتا ہو، شریعت کے مسائل کتابوں سے خود نکال سکتا ہو، کیونکہ بے علم اور جاہل خود اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا تو اپنے مریدوں کو کیا بچائے گا۔ اور چوتھی شرط یہ ہے فاسق مولی نہ ہو، جو شخص 2-2 4-4 انگوٹھیاں پہنے، بے پردہ عورتوں سے ملاقات کرے، نشہ کے اندر جو ہے وہ گرفتار رہے، یا شریعت مطہرہ کی حرمتوں کو پامال کرے، اتنے لمبے بال رکھے کہ کندھوں سے نیچے لٹکتے ہو، یا اس کے چہرے پہ داڑھی نہ ہو، جو فاسق مولین ہو وہ کبھی پیر نہیں ہو سکتا۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے ساری زندگی لوگوں کو یہی بتایا۔ اب جب شاہ جی میاں سے ملاقات کے لیے گئے، دیکھا کہ بے پردہ عورتیں موجود ہیں، آپ نے ملاقات نہیں کی، واپس چلے آئے۔ حضور شاہ جی میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، شام کا وقت ہوا، اعلیٰ حضرت اسٹیشن پہ پہنچے پیلی بھیت شریف کے اندر، تو حضور شاہ جی میاں ملاقات کے لیے آئے اور کہا کہ میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد میں کسی بے پردہ عورت کو اپنے پاس میں نہیں آنے دوں گا۔ اعلیٰ حضرت کا غصہ اپنے لیے نہیں تھا، شریعت کے لیے تھا۔ جب انہوں نے توبہ کر لی اور وعدہ کر لیا، اعلیٰ حضرت نے مصافحہ بھی کیا اور ان سے معانقہ بھی فرمایا۔ یہ آپ کی شریعت مطہرہ کی پاسداری کا عالم تھا۔ کسی ایک شخص آپ کی بارگاہ میں آیا اور آ کر کے مرید ہو گیا، اور عام طور پہ لوگ بہت سارے مرید ہوتے ہیں تو سوچتے ہیں پیر صاحب کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ میرا کام چل جائے۔ اب اس نے بھی کہا کہ حضور کوئی وظیفہ بتا دیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ تمہارے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، اور جب تمہارے چہرے پہ داڑھی آ جائے گی تب تم کو وظیفہ بتایا جائے گا۔ اس نے کہا حضور بتا دے، آپ نے منع فرما دیا۔ چلا گیا، ایک زمانے کے بعد پھر آیا اور ابھی داڑھی اس کی مکمل نہیں تھی، اعلیٰ حضرت سرکار سے پھر وظیفہ طلب کیا۔ فرمایا وظیفہ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، جب تمہارے چہرے پہ داڑھی جو ہے وہ سج جائے گی تو اس کے بعد میں بغیر مانگے ہی تم کو وظیفہ بتا دیا جائے گا۔ یہ شریعت پر آپ کا عمل تھا۔ حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی شریعت کے خلاف کوئی کام دیکھتے تھے تو آپ اس کو قطعاً گوارا نہیں کرتے تھے۔ آج وہابیہ وغیرہ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدعتوں کو رواج دیا اور جو ہے وہ غلط چیزوں کو رواج دیا، ورنہ آپ فتویٰ رضویہ شریف پڑھ لیں، اعلیٰ حضرت کی کتابیں پڑھ لیں، آپ کو ساری کتابوں میں ملے گا شریعت کے خلاف کاموں کا ڈٹ کر کے آپ نے مقابلہ کیا، بدعتوں کا آپ نے ڈٹ کر کے رد کیا، اور ساری زندگی آپ نے یہ جہاد فرمایا۔ آپ سے جب پوچھا گیا شادی کے بارے میں کہ شادی کے اندر جو ہے وہ ڈھول تاشا بجایا جاتا ہے، آپ نے فرمایا جائز نہیں ہے، اور یہ مال کو ضائع کرنا ہے، اور مال کو ضائع کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ اسی طرح آپ سے پوچھا گیا جس شادی کے اندر شریعت کے خلاف کام ہوتے ہوں اس شادی میں جانا کیسا ہے، آپ نے فرمایا جائز نہیں ہے۔ آپ سے سوال ہوا مزارات پہ عورتوں کا جانا کیسا ہے، آپ نے فرمایا جانے کے بارے میں پوچھ رہے ہو، بلکہ یہ پوچھو جب وہ مزار پہ جانے کے لیے عورت نکلتی ہے تو اللہ اور صاحب قبر کی کتنی لعنت اس کے اوپر ہوتی ہے۔ اور فرمایا
کہ جو عورت نکلتی ہے اس طرح مزار پہ جانے کے لیے تو ملائکہ اس وقت تک اس پر لعنت کرتے ہیں جب تک کہ وہ لوٹ کر کے نہ آ جائے۔ آج کے حالات آپ دیکھیں، عورتوں کے اندر کتنی بے پردگی، بے راروی بڑھ رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے فتاویٰ کے ذریعے ان تمام فتنوں کا دروازہ اس وقت ہی بند فرما دیا تھا، اور پردے کی اتنی تاکید فرمائی کہ غیر محرم کے سامنے نہ تو گلا کھلا ہوا نظر آئے، نہ کلائیاں کھلی ہوئی ہو، نہ پاؤں کا کوئی پنڈلی کا حصہ نظر آئے، نہ سینہ اور بازو وغیرہ نظر آئے۔ اگر کوئی ایسا کرتی ہے تو یہ سخت ناجائز و حرام ہے۔ آج اعلیٰ حضرت سرکار کی تعلیمات کو عام کیا جائے تو لوگوں کو پتا چلے گا کہ اعلیٰ حضرت نے بدعتوں کو رواج نہیں دیا۔ ایک شخص نے سوال کیا کہ کچھ عورتیں منت مانتی ہیں کہ اپنے سر پہ میں فلاں ولی کے نام سے اپنے بچے کو چوٹی رکھواؤں گی۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ بدعت ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت پر بدعتوں کو پھیلانے کا الزام لگانا یہ وہابیہ کی الزام تراشی ہے۔ ساری زندگی جو شریعت کے اوپر عمل کرتا رہا ہو اور دوسروں کو چلاتا رہا ہو، وہ کیسے شریعت کے خلاف کوئی کام کر جائے گا؟ اور میں نے جیسا کہ ابھی بتایا کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولایت کے بڑے اعلیٰ منصب پر فائز تھے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ قول آپ نے سنا کہ اگر کوئی شخص عالم بیداری میں ایک نظر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار کر لے تو ولی نہیں بلکہ ولایت کے 2999 مرتبے طے کر جاتا ہے۔ ایک نظر دیکھنے کا یہ کمال ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے تو بیداری میں کتنی بار اللہ کے رسول علیہ السلام کا دیدار فرمایا ہے، تو ولایت کے کتنے منصب آپ نے طے کیے ہوں گے۔ خود الدولۃ المکیہ جب آپ نے تحریر فرمائی، الدولۃ المکیہ تحریر فرمائی اور اس وقت تقریضات لکھی گئیں، علامہ ضیاء الدین مدنی علیہ رحمہ نے کہا تھا حضور اس پر علماء نے جو تقریضیں لکھی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ عالم بیری شریف سے تشریف لائے، یہ مسافر تھے، یہ بخار کی حالت میں تھے، ان کے پاس میں کتابیں نہیں تھی، وقت بہت کم تھا، اتنی مدلل اور مضبوط کتاب انہوں نے لکھ دی، بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا بات صحیح ہے، جب میرے پاس میں علم غیب کے بارے میں سوال آیا مجھے بخار تھا، لیکن میں نے سوچا نبی کی عظمتوں کی بات ہے، اپنی طبیعت کو نہیں دیکھا جائے گا، نبی کی عظمتوں پہ پہرا دیا جائے گا۔ میں آیا خانہ کعبہ کے سامنے، میں نے مقام ابراہیم پہ نماز پڑھی اور باب کعبہ کے سامنے بیٹھ کر کے جب میں علم غیب پر دلائل لکھنے کی تیاری کرنے لگا، میں نے نظر اٹھائی تو کیا دیکھا، باب کعبہ پہ اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف فرما ہے، ایک طرف سیدنا سرکار مولا کائنات علی مرتضیٰ ہے اور دوسری طرف غوث آدم دستگیر ہیں، وہ فرماتے چلے جا رہے تھے اور ملتا چلا جا رہا تھا۔ اگر کوئی ایک نظر دیکھ لے ولایت کے 2999 مرتبے طے کر جاتا ہے، جس نے پوری کتاب سن کر کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور بزرگوں سے لکھی ہو وہ کتنا بڑا پائے کا ولی ہوگا۔ اسی لیے حضور محدث اعظم کچوچوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار حضور اشرفی میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ وضو بنا رہے تھے، اچانک وضو بناتے بناتے آپ رونے لگے۔ اب حضور اشرفی میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے جاؤ جلال والے بزرگ اور بڑے کمال کے بزرگ، کس کی ہمت کہ آگے بڑھ کر کے آپ سے سوال کریں کہ حضور کیا بات ہے؟ آپ وضو بناتے بناتے آنکھوں میں آپ کے آنسو آ گئے، آپ رونے لگے۔ حضور محدث اعظم کچوچی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں آگے بڑھا اور میں نے سوال کیا کہ حضور کیا بات ہے؟ ابھی آپ وضو بنا رہے تھے اور اچانک آپ نے رونا شروع کر دیا، ماجرا کیا ہے؟ تو حضور اشرفی میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا میں فرشتوں کے کندھوں پر قطب الارشاد کا جنازہ دیکھ رہا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد میں خبر آئی کہ اعلیٰ حضرت کا بیری شریف کے اندر وصال ہو گیا ہے۔ وقت کا ولی کہہ رہا ہے کہ میں اعلیٰ حضرت جو قطب الارشاد ہے ان کا جنازہ جو ہے وہ اپنی روحانی آنکھوں سے فرشتوں کے کندھوں کے اوپر دیکھ رہا ہوں۔ اللہ نے جس کو اتنا عالی منصب عطا فرمایا ہو اور اتنے فضل و کمال کا مالک بنایا ہو، وہ بندہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کتنا مقبول ہے، اس کی مقبولیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے۔ 104 سال ہو گئے وصال کو، لیکن آج بھی ساری دنیا کے اندر اعلیٰ حضرت کا ڈنکا بجتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور جو لوگ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ مخالفت کرتے ہیں اور مخالفت کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت بڑے سخت تھے اور جو ہے وہ ان کا قلم بڑا تیز تھا، جب اعلیٰ حضرت نے خود اپنے قلم کے بارے میں یہ فرمایا، اتنا زیادہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ قلم کے اندر سختی تھی، تو اسی کی وجہ سے لوگ مخالفت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، اعلیٰ حضرت نے جو یہ سختی فرمائی اپنی ذات کے لیے نہیں فرمائی، یہ سختی صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمتوں پر پہرا دینے کے لیے فرمائی۔ یہ سختی فرمائی تحفظ ناموں سے رسالت کے لیے کی، اور تحفظ ناموں سے رسالت کے لیے سختی کرنا
اس کا تو خود میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ حدیث پاک پڑھ کر کے دیکھیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کے لیے دوستی کی، اللہ کے لیے دشمنی کی، اللہ کے لیے محبت رکھی، اللہ کے لیے نفرت کی، تو وہی بندہ اللہ کی بارگاہ کے اندر ولایت کا منصب پانے کے لائق ہوا کرتا ہے، یعنی وہی بندہ اللہ کا ولی ہوا کرتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے نفرت کی، اللہ کے لیے دوستی کی، اللہ کے لیے دشمنی رکھی، اور وہی بندہ اللہ کی بارگاہ کے اندر ایمان کا ذائقہ پائے گا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی کتنی بھی نمازیں پڑھے وہ ایمان کا ذائقہ پا ہی نہیں سکتا ہے۔ اور علامہ ابن عقیل حنبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اگر تم زمانے والوں کے اندر یہ دیکھنا چاہو کہ ایمان کی وقعت، اسلام کی عزت ان کے دل میں کتنی ہے، تو مسجدوں کے اندر بھیڑ مت دیکھو، لبیک لبیک کی صداؤں کا شور حج میں مت دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ اللہ اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ میں اتفاق اور اتحاد کا معاملہ ان کا کیسا ہے۔ اگر وہ اللہ اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ میں اتفاق اور اتحاد رکھتے ہیں تو نہ ان کی لبیک کی صدائیں کام آئیں گی اور نہ مسجدوں کے سجدے کام آئیں گے، بلکہ ایمان کا معیار یہ ہے اللہ کے لیے محبت رکھی جائے اور اللہ ہی کے لیے دشمنی رکھی جائے۔ تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر سختیاں کی ہیں تو کس کے لیے کی ہے؟ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمتوں پر پہرا دینے کے لیے آپ نے سختی فرمائی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اعلیٰ حضرت سرکار کا وصال ہوا، حضور صد الافاضل علامہ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے روزے پہ، اور رو کر کے کہا دین ملا تو یہاں سے ملا اور ایمان ملا تو یہاں سے ملا۔ یہ علامہ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اتنے پائے کے بزرگ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ دین ملا تو یہاں سے ملا، ایمان ملا تو یہاں سے ملا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ انہوں نے بتا دیا کہ جس دور کے اندر فتوے بک رہے تھے، مدرسے بک رہے تھے، علماء بک رہے تھے، شریعت کی عظمتوں سے کھلواڑ کیا جا رہا تھا، حق کو ناحق اور ناحق کو حق ثابت کیا جا رہا تھا، ایسے دور کے اندر حق کو جس نے حق کہا اور باطل کو باطل کہا اور لوگوں کے ایمان کی حفاظت فرمائی، یہ اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کارنامہ ہے۔ لہٰذا اگر ایسے فتنوں کے دور میں ہمارا ایمان بچا ہے تو اسی مقدس ذات کے صدقے میں بچا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ دین ملا تو یہاں سے ملا اور ایمان ملا تو یہاں سے ملا ہے۔ اور آج بھی آپ دیکھ لیں، آپ کو بہت سارے جو ہے وہ لوگوں کا ہجوم نظر آئے گا، لیکن دین کے اوپر جتنا مضبوطی سے عمل کرنے والے لوگ آپ کو ملیں گے تو وہی لوگ ملیں گے جو مسلک اعلیٰ حضرت کے اوپر مضبوطی سے قائم رہنے والے ہیں۔ اسی لیے مبلغ اسلام علامہ عبدالعلیم صدیقی میٹی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا کہ الحمدللہ ساری زندگی مسلک اعلیٰ حضرت پہ زندہ رہا، ساری زندگی اسی مسلک کی تبلیغ کرتا رہا۔ اللہ کا شکر ہے آخری وقت کے اندر قدم رسول کے اندر مسلک اعلیٰ حضرت پر اللہ تعالیٰ مجھے موت عطا فرما رہا ہے۔ یہ وہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ ذات کہہ رہی ہے جس کے ہاتھوں پر 70,000 کافروں نے کلمہ پڑھ کر کے اسلام قبول کیا۔ وہ مبلغ اسلام فرما رہے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت پر مجھے موت آ رہی ہے۔ اور یہ جو ہے وہ کسی کا اپنا من سے بنایا ہوا نظریہ نہیں ہے، بلکہ بزرگوں نے تو کہا ہے اور اسی کی تعلیم دی ہے، اور حضور سیدی سرکار تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ساری زندگی یہی پیغام دیتے رہے، مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ یعنی بندہ اگر مسلک اعلیٰ حضرت سے ہٹتا ہے تو پھر وہ گمراہیت کے دلدل میں جا کر کے پھنستا ہے، کیونکہ مسلک اعلیٰ حضرت یہی تو ہے کہ اللہ اس کے رسول سے پیار کیا جائے، اللہ اس کے رسول کے دشمنوں سے نفرت رکھی جائے۔ اور یہ تعلیم کس کی ہے؟ قرآن و حدیث کی تعلیم ہے۔ کچھ لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ کیا اعلیٰ حضرت کی باتوں کو ماننا ضروری ہے کیا کہ قرآن کی باتیں ہیں؟ یہ تو بات صحیح ہے کہ اعلیٰ حضرت کی باتیں قرآن تو نہیں ہے، لیکن کوئی یہ بتائے کہ اعلیٰ حضرت سرکار کی باتیں قرآن و حدیث کے خلاف ہیں، تو جب قرآن و حدیث ہی سے ثابت ہے تو ان کی باتوں کو ماننا قرآن و حدیث ہی کو تو ماننا ہوا۔ اب اگر کوئی بندہ قرآن و حدیث سے ہٹے گا تو گمراہ نہیں ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ حضرات مکرم، جو حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو علوم ملے تھے وہ کہاں سے ملے تھے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے صدقے میں علم لدنی آپ کو عطا فرمایا تھا۔ آج ساری دنیا میں جو ان کا ڈنکا بج رہا اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کو یہ تو پتہ ہی ہے کہ جتنے علوم ہیں
سارے کے سارے علوم قرآن کے اندر موجود ہیں، اور جو بندہ قرآن کا علم حاصل کر لیتا ہے وہ سارے علوم کو حاصل کرنے کی طاقت اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، اگر میرے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے تو قرآن کے ذریعے میں اس کو تلاش کر لیتا ہوں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تھا، مجھ سے جو بھی چاہو پوچھ لو، میں قرآن کے ذریعے اس کا جواب دے دوں گا۔ اور اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا تھا، قرآن کا علم حاصل کرو، اولین اور آخرین کا علم سب قرآن کے اندر جمع کر دیا گیا ہے، سب قرآن میں موجود ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے قرآن کا علم حاصل کیا تو اللہ نے سارے علوم ان کو عطا فرما دیے، اور ساری دنیا کے اندر ان کا ڈنکا بجتا ہوا نظر آتا۔ قرآن کے علوم کی اگر آپ بات کی جائے، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر کتنے ایسے فتنے اٹھے تھے کہ اس زمانے کے علماء ان فطروں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ کالج کے بچے خوب جانتے ہیں کہ زمین گھومتی ہے، یا ایسا مسئلہ ہے جو کالجوں کے اندر جو ہے بڑی پابندی کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے۔ نیوٹن اور آئنسٹائن وغیرہ کے نظریات کو کتنے زور و شور سے پڑھایا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیوٹن وغیرہ کی رد میں 3 کتابیں لکھی، اور یہ ثابت کیا کہ آسمان اور زمین یہ گھوم نہیں رہے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو ساکن رکھا ہے۔ اور پھر آپ دلیل کی بات کریں، اعلیٰ حضرت نے اس پر 105 دلیلیں دی، 105 میں سے 15 دلیلیں پچھلی کتابوں سے دی، اور فرمایا کہ اس میں سے 90 دلیلیں خود اعلیٰ حضرت نے اپنی طرف سے پیش فرمائی ہے۔ بتاؤ، علم سائنس کے اندر جو 90 دلیلیں اپنی طرف سے پیش کرنے کی طاقت رکھتا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے علم کا کتنا بڑا دریا بنایا ہوگا۔ اور قرآن میں تو سارے علوم موجود ہے، بندہ جب قرآن کے علم کو حاصل کرتا ہے وہ علم کا جامع بن جاتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ایک کافر آپ کے پاس آ کر کے کہنے لگا کہ اے امام غزالی، تم یہ کہتے ہو ہمارے قرآن میں سب کچھ موجود ہے، یہ بتاؤ کہ قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے کل فی فلک یسبحون، کہ چاند اور سورج ایک گھیرے میں تیر رہے ہیں، تو تیرنے کا مطلب ہے کہ وہ سیدھی حرکت کر رہے ہیں۔ تو قرآن میں تو صرف چاند اور سورج کی ایک حرکت کو بیان کیا گیا، حالانکہ سائنس یہ کہتی ہے چاند اور سورج کی 2 حرکتیں ہیں، ایک حرکت سیدھی حرکت ہے اور ایک جو ہے وہ معکوس الٹی حرکت ہے۔ قرآن میں سیدھی حرکت کا تو ذکر ہے لیکن الٹی حرکت کو ذکر نہیں کیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، قرآن کی جس آیت کو تم نے دائیں طرف سے پڑھا ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کل فی فلک یسبحون، چاند اور سورج ایک گھیرے میں تیر رہے ہیں۔ اب اسی کو بائیں طرف سے پڑھو۔ اس نے کہا کیسے؟ فرمایا کل فی فلکن، الٹا پڑھو، پہلے کاف پڑھو، پھر لام پڑھو، پھر فا پڑھو، پھر لام پڑھو، پھر کاف پڑھو، اس طرح الٹا پڑھو۔ جب اس نے الٹا پڑھا تو الٹا بھی ویسے ہی پڑھا جا رہا تھا، کل فی فلک یسبحون، یعنی ادھر سے پڑھا تب بھی کل فی فلک یسبحون، اور ادھر سے پڑھا تب بھی کل فی فلک یسبحون۔ امام غزالی نے فرمایا اگر تم دائیں سے پڑھو گے تو چاند اور سورج کی سیدھی حرکت کو رب نے بیان فرمایا ہے، اور اگر بائیں سے پڑھو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند اور سورج کی معکوس حرکت کو بیان فرمایا ہے۔ جب اس سائنسداں کافر نے سنا تو وہ حیرت میں ڈوب گیا اور اپنے سوال پہ وہ تعجب کرنے لگا۔ بتاؤ، اللہ نے قرآن مقدس میں سب کچھ رکھا ہے، بندہ اگر نکالنے کی طاقت رکھتا ہے تو وہ نکال سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اعلیٰ حضرت کے زمانے میں علی گڑھ کے جو ہے پروفیسر نے دبدبہ سکندر نامی اخبار کے اندر علم المربعات کا سوال پیش کیا تھا، اس کا یہ دعویٰ تھا میرے سوال کا جواب کوئی نہیں دے سکتا۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی عالم میرے سوال کا جواب دے گا۔ اعلیٰ حضرت نے اس کے سوال کا جواب بھی پیش کر دیا، اور پھر وہ جواب جب اعلیٰ حضرت کا چھپا تو لوگ حیرت میں ڈوب گئے کہ ایک عالم علم کے اندر اتنا ماہر ہے۔ اور پھر اعلیٰ حضرت نے ایک سوال اور بھیجا کہ اب میرے سوال کا جواب پروفیسر دے کر کے دکھائے۔ جب پروفیسر نے اعلیٰ حضرت کے سوال کا جواب دیا، اعلیٰ حضرت کے پاس میں اخبار آیا، آپ نے کہا کہ یہ جواب غلط ہے، اور کیوں غلط ہے وہ بھی بتایا۔ تو اس وقت اس پروفیسر ضیاء الدین نے، جو علی گڑھ کا بڑا پروفیسر تھا، اس نے کہا تھا کہ ہندوستان کی سرزمین پر اگر نوبل پرائز ملنے کی حقدار کوئی شخصیت ہے تو نوبل پرائز امام احمد رضا کو ملنا چاہیے۔ وہ خود اس بات کی گواہی دینے کے لیے آمادہ ہوا، لیکن میں کہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت کو نوبل پرائز نہیں، اس سے بڑا انعام عطا فرمایا تھا۔ نوبل پرائز اس کے سامنے بہت چھوٹا انعام ہے، اور ایسے نوبل پرائز انعام پانے والے تو ان کا نام مٹ جاتا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کو جو انعام ملا، صدی گزر گئی لیکن آج بھی لوگوں کے دلوں سے رضا رضا کی صدا سنائی دیتی ہے۔ سب ان سے جلنے والوں کے غل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے۔ آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس مرد مجاہد کی قبر نور پر رحمت و انوار کی بارش نازل فرمائے، اور ان کے سچے مسلک پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔